बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको उर्दू ग्रामर के लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद कहती हूँ। बेटा, सबक की तरफ जाने से पहले चंद साबका वाक़फ़ियत पर एक नज़र। तो हमने पिछले लेक्चर में ख़त के बारे में पढ़ा। तो ख़त क्या होता है? ख़त एक तहरीरी मुलाकात है, ठीक है, तहरीरी राब्ता है। जब हम किसी से आमने सामने मुलाकात नहीं कर सकते तो हम तहरीर के ज़रिए यानी ख़त के ज़रिए उससे मुलाकात करते हैं। तहरीर लिख कर हम उससे ख़त भेजते हैं, जिसके ज़रिए हम उसे अपने हालातों वाक़यात बताते हैं, यानी हालातों वाक़यात का तबादला करते हैं। क्या करते हैं? हालातों वाक़यात का तबादला करते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, या कोई ऐसी बात जो हम किसी भी अफसर तक पहुंचाना चाहते हैं और हम उस तक पहुंच नहीं सकते तो हम अपने ख़त के ज़रिए उस तक वो बात पहुंचाते हैं। तो ख़त की तारीफ़ क्या है? तो ख़त जो है वो एक तहरीरी, जब हम अपने से दूर लोगों से तहरीरी तौर पर बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे ख़त कहा जाता है। ये ख़त की तारीफ़ है। तो ख़त लिखने का मकसद क्या है? तो ख़त लिखने का मकसद ये होता है कि जब हम अपने से दूर लोगों के साथ बात ना कर सकें, तो ख़त लिखने का मकसद क्या है कि जब हम दूर किसी शख्स से बात करना चाहते हैं कि उसे अपने पैगाम पहुंचाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ख़त लिखते हैं, ठीक है, तहरीरी तौर पर उसे लिख कर हम वो तहरीर भेजते हैं। तो बेटा, ख़त लिखने का मकसद हमारा क्या है कि ख़त जो है वो एक तहरीरी राब्ता है जिसके ज़रिए हम अपने हालातों, वाक़यात और ख़यालात का इजहार करते हैं, और जिस शख्स को हम ख़त लिख रहे होते हैं उसे मकतूब अलैह कहते हैं। और ये देखें, यानी ख़त को क्या कहते हैं? मकतूब। और ख़त लिखने वाले को यानी कातिब किसे कहते हैं? लिखने वाला। और ख़त लिखने वाले को मकतूब निगार। और जिसको ख़त लिखा जाए उसको मकतूब अलैह, यानी जिसको हम ख़त लिख रहे हैं उसको मकतूब। मकतूब किसे कहते हैं? ख़त को। तो मकतूब निगार, ख़त लिखने वाला, मकतूब अलैह जिसको ख़त लिखा जाता है, ठीक है। तो आज जो हमारा सबक है वो क्या है? आज हमारा उन्वान क्या है? ख़त की इक़साम। तो बेटा, ख़त जो की इक़साम कितनी है? 2 हैं, ठीक है। ख़त की इक़साम कितनी है? 2 हैं। ख़त की कितनी इक़साम है? 2 हैं, ठीक है। एक है रस्मी ख़तूत और दूसरी गैर रस्मी ख़तूत। तो रस्मी ख़त क्या होते हैं? ख़तूत ख़त की जमा है। ख़तूत किसकी जमा है? ख़त की। तो रस्मी ख़तूत क्या होते हैं? यानी हुकूमती अदारों या किसी भी अदारे के सरबराह को लिखा जाने वाला ख़त क्या होता है? रस्मी ख़त होता है, जिसमें हम जो है मकसद की बात करते हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज यानी दफ्तरी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसी तरह गैर रस्मी ख़तूत ये होते हैं कि जिसमें ख़तूत किसकी? ख़त की जमा है, जिसमें हम वालिदैन, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के नाम ख़त लिखते हैं और तकल्लुफ़ाना यानी उसमें तकल्लुफ़ाना अंदाज़ नहीं होता बल्कि दोस्ताना अंदाज़ होता है। तो ये क्या होते हैं? ये हैं ख़त की इक़साम। तो ख़त की इक़साम देखने के बाद हम देखते हैं कि ख़त लिखने के उसूल व ज़वाबित, ठीक है। तो ख़त लिखते वक्त चंद निकात को मद्देनज़र रखें, ठीक है। कौन कौन से निकात को मद्देनज़र रखें? कि ख़त की तहरीर नहायत सादा और आसान होनी चाहिए, यानी जो हम लिख रहे हैं वो आसान हो, अगले को बआसानी समझ आ सके। ख़त को छोटे छोटे जुमलों में तहरीर करें। ख़त को कैसे तहरीर करें? छोटे छोटे जुमलों में तहरीर करें। बहुत लंबे लंबे जुमले ना लिखें कि पढ़ने वाला उससे उकता जाए, ठीक है। ख़त लिखते वक्त दफ्तरी ज़ुबान और मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करें। तो ये ख़त लिखते वक्त दफ्तरी ज़ुबान का क्यों कहा है? क्योंकि आज जो हम जिस किस्म के बारे में पढ़ेंगे ख़त की, वो है रस्मी ख़तूत। तो रस्मी ख़तूत में कौन सी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है? दफ्तरी ज़ुबान का, ठीक है। तो ख़त लिखते वक्त दफ्तरी ज़ुबान और मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करना होता है, ठीक है। यानी मुनासिब अल्फाज लिखने होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं लिखनी होती कि पढ़ने वाला जो है उससे जो है तो वो उसको गुस्सा आए या उससे परेशानी का सामना करना पड़े। ख़त जिस मकसद के लिए लिख रहे हैं सिर्फ वही मकसद बयान करना चाहिए। यानी मकसद कौन सा बयान करना चाहिए? जिस मकसद के लिए लिख रहे हैं सिर्फ वही मकसद बयान करना चाहिए, ठीक है। तो बेटा, आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रस्मी ख़तूत के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रस्मी ख़तूत के बारे में। यानी वो ख़तूत जो दफ्तरी अमूर के लिए मुख्तलिफ़ किसको? अफसरों को लिखे जाते हैं। कौन से ख़तूत कहलाते हैं? रस्मी ख़तूत कहलाते हैं। रस्मी ख़तूत किसे कहते हैं? यानी वो ख़तूत जो दफ्तरी अमूर के लिए अफसरों को लिखे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? दफ्तरी ख़तूत
رسمی خطوط کہلاتے ہیں، سوری۔ تو دفتری امور میں کیا کیا آتے ہیں، دفتروں میں کیا کیا آتے ہیں؟ ایک کاروباری لوگوں کو جو لکھے جاتے ہیں، کارخانہ دار کو جو لکھے جاتے ہیں، دفاتر یا محکمے کو لکھے جاتے ہیں، یا حکومت کے کسی ادارے کو لکھے جاتے ہیں، یا پھر ایڈیٹر یعنی اخبار کے ایڈیٹر کو، یا پبلشر جو کتابیں شائع کرنے والے ہوتے ہیں ان کو لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ کون سے خطوط ہوتے ہیں؟ رسمی خطوط ہوتے ہیں۔ تو بیٹا رسمی خطوط کون سے ہوتے ہیں؟ وہ خطوط جو دفتری امور کے لیے مختلف افسروں کو لکھے جاتے ہیں رسمی خطوط کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم کاروباری لوگوں کو لکھتے ہیں، کارخانہ دار کو لکھتے ہیں، دفاتر یا محکمے کو لکھتے ہیں، ایڈیٹر کو لکھتے ہیں، پبلشر کو لکھتے ہیں، یا حکومت کے کسی بھی ادارے کو لکھتے ہیں۔ تو خط کے حصے، اب ہم آتے ہیں رسمی خطوط کے جو خط کے حصے ان کی طرف کے لکھے کیسے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دائیں طرف مقام روانگی، یہ کیا ہے؟ جہاں سے ہم خط بھیج رہے ہیں یہ مقام روانگی ہے، نور اسکول کالج مانسہرہ۔ اور تاریخ میں کیا ہم لکھ رہے ہیں؟ 3 ستمبر 2020۔ تو یہ ہم اس کے دائیں جانب لکھیں گے، خط کے دائیں جانب ہم کیا لکھیں گے؟ مقام روانگی اور تاریخ۔ پھر ہم آتے ہیں القاب کی طرف۔ تو بیٹا القاب میں کیا آتا ہے؟ ویسے تو ہم خط میں لکھتے ہیں جس بھی رشتہ دار کو لکھ رہے ہیں تو اس کا رشتہ لکھتے ہیں، مگر یہاں تو ہم رشتہ دار کو نہیں لکھ رہے، رسمی خطوط ہیں تو ہم لکھیں گے منیجر صاحب، عہدہ لکھیں گے، کیا لکھیں گے؟ عہدہ لکھیں گے، اور جس جگہ کا وہ منیجر ہے اس جگہ کا لکھیں گے، رحیم کتب خانہ لاہور۔ پھر اس کے بعد ہم آداب میں کیا لکھیں گے؟ السلام علیکم، آداب میں کیا لکھیں گے؟ السلام علیکم۔ پھر ہم آتے ہیں اپنے نفس مضمون کی طرف۔ تو ہم جو ہے پبلشر کو یہ لکھ رہے ہیں، اور ہم اس کو پبلشر کو کیوں لکھا جاتا ہے؟ یعنی کتابیں منگوانے کے لیے۔ تو ہم پبلشر کو لکھیں گے تو نفس مضمون میں ہم بتائیں گے کہ میں اکثر آپ سے کتابیں منگواتا رہتا ہوں، تھوڑا بہت اپنا تعارف کروائیں گے، پھر اس کے بعد کتابوں کی ضرورت کے بارے میں پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنی کتابوں کی ضرورت بتائیں گے، پھر اس کے بعد اپنا مقصد بتائیں گے کہ آپ سے کیوں رابطہ کیا۔ تو رابطہ کیوں کیا؟ یعنی آپ مجھے کتابیں بھجوا دیں، میں بذریعہ ڈاک جو ہے آپ کو قیمت بھی ادا کر دوں گا۔ پھر ہم کتابوں کے نام بتائیں گے جو کتابیں ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے نفس مضمون کے بعد ہم آتے ہیں دعائیہ کلمات۔ تو دعائیہ کلمات کیا ہیں؟ والسلام۔ اور اختتام کیا ہے؟ اختتام پہ اپنا نام لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا نام اور ایڈریس لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم خط بھیج رہے ہوتے ہیں تو خط بھیجنے کے لیے ہمیں خط کا لفافہ ضرورت ہوتے ہے، اور یہ رہا خط کا لفافہ۔ اس میں ہم نے جو خط لکھا ہوتا ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد خط کے بیک پہ یعنی اس کی بیک سائڈ پہ ہم خط جس کو لکھ رہے ہیں اس کا ایڈریس لکھ لیتے ہیں، پتہ لکھ لیتے ہیں۔ تو ہم پبلشر کو لکھ رہے ہیں، پھر اس کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کی جگہ کا نام لکھتے ہیں، اور یہاں پہ ایک ٹکٹ بھی لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہمارا خط، رسمی خط، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک رسمی خط پیٹرن کے طور پہ میں نے سامنے رکھا ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے؟ مقام روانگی ہے، یہ تاریخ ہے، یہ القاب ہیں، یہ آداب ہیں، یہ نفس مضمون ہے، اور یہ کیا ہے؟ دعائیہ کلمات ہیں، اور یہ اختتام ہے، ٹھیک ہے؟ تعارف، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ہم آتے ہیں اپنے اہم نکات کی طرف۔ تو ہمارے اہم نکات کیا ہیں کہ ہم نے خط کی تعریف کے بارے میں پڑھا، خط کیا ہے؟ تو خط کیا ہے؟ خط ایک تحریری رابطہ ہے۔ جب ہم اپنے سے دور لوگوں سے تحریری طور پر رابطہ کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خط کہتے ہیں۔ خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے، خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح خط کی ہم نے اقسام کے اور خط لکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یعنی جملے چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے مقصد کو بیان کرنا چاہیے، سادہ اور آسان لفظوں میں لکھنا چاہیے۔ اسی طرح پھر خط کی اقسام ہے، تو خط کی اقسام میں رسمی خطوط بھی آتے ہیں اور غیر رسمی خطوط بھی آتے ہیں۔ تو ہم نے آج رسمی خطوط کے بارے میں پڑھا، یعنی وہ خطوط جو دفتری امور کے لیے کسی محکمے کو یا کسی دفتر کو یا کسی بھی ادارے کو لکھے جاتے ہیں، رسمی خطوط کہلاتے ہیں، جس میں ہم کاروبار کے لیے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کاروبار کے لیے ہم لکھتے ہیں، کارخانہ دار کو لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے تو باقی محکموں کو، حکومتی اداروں کو، ٹھیک ہے، خط لکھے جاتے ہیں، یا پبلشر کو یا ایڈیٹر کو لکھے جاتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو خط کے حصوں کے بارے میں بتایا کہ یہ اگر ہمارے پاس پیج ہے تو پیج کے دائیں جانب مقام روانگی، تاریخ، القاب، پھر اس کے بعد آداب، اور اس کے بعد نفس مضمون، اور اس کے بعد دعائیہ اور اختتامیہ کلمات، ٹھیک ہے؟
اور ہم القاب میں رسمی خطوط میں کیا لکھتے ہیں؟ اس کا عہدہ لکھتے ہیں جس کو ہم جس افسر کو لکھ رہے ہیں، اور ساتھ جس جگہ کا وہ مینیجر ہے یا کوئی بھی عہدہ جس جگہ جس وجہ سے اسے ملا ہوا ہے وہ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا تھے ہمارے اہم نکات۔ اور آخر میں، سب سے آخر میں جو ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں؟ خط پر پتہ لکھتے ہیں۔ خط پر پتہ لکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ خط کو ہم لفافے میں ڈال کر پھر اس کے بعد جو ہے ہم ایک طرف جو ہے خط پر پتہ لکھتے ہیں، جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں یعنی مکتوب علیہ کو، ٹھیک ہے، اس کا نام لکھتے ہیں، اس کا ایڈریس لکھتے ہیں، اور پہلے اس کا عہدہ لکھتے ہیں، پھر اس کا نام لکھتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کی جگہ جہاں کی اس کی جگہ کا پتہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے ہمارے اہم نکات۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف۔ تو بیٹا گھر کا کام ہمارا کیا ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے، آپ کو میں نے خط کا بھی بتایا، خط کیسے لکھتے ہیں، پچھلے لیکچر میں پورے خط کا پیٹرن سمجھایا۔ اب آپ نے ایک رسمی خط لکھنا ہے۔ رسمی خط لکھنا ہے کس کو؟ ایڈیٹر کو خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایڈیٹر کے نام خط لکھنا ہے۔ کسی رسالے کے ایڈیٹر کے نام خط لکھیں کہ وہ آپ کے نام رسالہ جاری کریں۔ کیا کریں؟ وہ آپ کے نام رسالہ جاری کریں۔ پیٹرن کا بھی خیال رکھنا ہے، قواعد و ضوابط کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ کام آپ اپنے پریکٹس رجسٹر پہ کریں گے۔ کہاں لکھیں گے؟ پریکٹس رجسٹر پر۔ کہاں لکھیں گے؟ اپنے پریکٹس رجسٹر پر لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ کام لکھ کر اس کی اچھی سی پکچر بنا کر آپ نے مجھے بھیجنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بیٹا دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ 31 اگست کو آپ نے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ اسکول میں سبمٹ کروانا تھا، یعنی اپنی نیٹ کاپیاں آپ نے اسکول میں سبمٹ کروانی تھی۔ وہ نیٹ کاپیاں جن پر آپ نے اگست کے مہینے آن لائن جو کام کروایا جاتا تھا وہ کیا ہوا تھا، تو جن بچوں نے اگر سبمٹ نہیں کروایا تو پلیز وہ اسکول میں ٹائم پر اسے سبمٹ کروائیں، اور جنہوں نے سبمٹ کروا دیا ہے وہ 5 ستمبر کو، ٹھیک ہے، 5 ستمبر کو ہفتے کو، ٹھیک ہے، ہفتے کو اپنی نیٹ کاپی بھی اور اپنا رزلٹ بھی اسکول سے کلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم منڈے سے پراپر جو ہے اپنی نیٹ کاپی پہ دوبارہ سے کام کر سکیں۔ تو بیٹا جن لوگوں نے اپنا کام سبمٹ نہیں کروایا وہ برائے مہربانی آج ہی اپنا کام سبمٹ کروائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، اور ہفتے کو انشاءاللہ پرسوں جو ہے آپ لوگوں کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوگا، اور پھر آپ نے اپنا رزلٹ اور نیٹ کاپی کلیکٹ کرنی ہے تاکہ منڈے سے دوبارہ سے ہم نیٹ کاپی پر کام کر سکیں۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔